آپ دیکھ رہے ہیں MP حسینی نیٹورک یوٹیوب پہ۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن پہلے ضرور کر لیں کہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کچھ حضرات ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ نمبر 1، اگر غلام ہے تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اگر وہ غلام ہے تو وہ خود کسی دوسرے کی ملکیت میں آتا ہے، تو اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ کوئی گناہ گار نہیں، چونکہ اس کے اوپر قربانی ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، وہ شخص کہ جو مالک نصاب نہ ہو، یعنی جس کے پاس اتنا مال، سونا چاندی زیورات میں سے اتنا نہ ہو جو نصاب کی حد تک پہنچتا ہو۔ تو جو مالک نصاب نہیں ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کوئی دوسری رقم کا وہ مالک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی کیا ہے، وہ اس کے اوپر قربانی نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کرے گا۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو ان ایام میں حالت سفر میں ہے، تو حالت سفر میں اگر رہا، مسافر ہے، تو پھر مسافر ہے، اس کے لیے بھی معاملہ یہ ہے، سفر میں ہے، اگرچہ وہ گھر پہ امیر تھا لیکن مسافر ہے، انہیں ان ایام میں وہ سفر میں ہی رہا، تو پھر قربانی اس کے اوپر بھی نہیں ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ حضرات، قربانی کے حوالے سے ایک بات میں اور بتاؤں، جیسے بڑے جانور میں کئی حصے، 7 حصے تک ہو سکتے ہیں، تو جب بڑے جانور میں 7 حصے قربانی کے ہو سکتے ہیں، تو ان 7 حصوں میں اگر کسی نے کم حصہ ڈال دیا، مثال کے طور پر بڑے جانور میں 5 لوگ شریک تھے، تو سب پر 25-25 ہزار روپیہ آیا، لیکن کسی شخص نے اپنا حصہ کم ڈال دیا، اپنا حصہ کم ڈال دیا اور باقی لوگوں نے حصے برابر ڈالے، تو پھر کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ حصے برابر ڈالنا ضروری ہے، اور حصے برابر ڈالنے کے باوجود بھی جو اس کا گوشت ہوتا ہے، وہ گوشت بھی برابر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں صاحب پائے اس کے ہم لے لیں گے، سرا اس کا ہم لے لیں گے، گردے کلیجی ہم لے لیں گے۔ ایسا نہیں۔ اگر 4 شریک ہیں، 5 شریک ہیں ایک جانور میں، 7 لوگ شریک ہیں بڑے جانور میں، تو ان کے حصے مکمل برابر ہوں گے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی حصہ کم کیا تو پھر کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی گوشت کا معاملہ ہے، سارے لوگ برابر گوشت تول کر لیں گے، کم و برتی گوشت آپ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز اور بتا دوں، اگر آپ قربانی کر رہے ہیں اور چند لوگ بڑے جانور میں شریک ہیں، ان میں اگر کوئی بدعقیدہ ہے یا کوئی ایسا ہے جو دائرہ ایمان سے خارج ہے، ظاہری طور پر وہ مسلمان ہے لیکن وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے اپنے کچھ ایسے کرتوت یا اعمال کی بنیاد پر یا عقائد کی بنیاد پر، تو پھر اگر ایسے کسی شخص کو آپ نے اپنی قربانی میں حصہ کیا، شامل کیا، کہ جو عقائد کی بنیاد پر کافر تھا یا اعمال کی بنیاد پر کچھ ایسے کام کر چکا، ایسے کرتوت کر چکا کہ جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، تو پھر کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ قربانی میں جتنے لوگ بھی شامل ہیں ان کا مومن اور مسلمان ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں قربانی کے حوالے سے، کہ یہ قربانی کب سے شروع ہوتی ہے اور کب تک ختم ہوتی ہے۔ تو حضرات میں آپ کو بتاؤں، قربانی 3 دن تک رہتی ہے، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج۔ 10 ذی الحج کو قربانی آپ نماز عید پڑھ کر ادا کریں گے، نماز عید پڑھ کر، یعنی جو عید کی نماز ہے 10 تاریخ میں، جو 10 ذی الحج کو ہوگی عید کی نماز، تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے قربانی آپ شروع کریں گے، اور 10 کریں گے، 11 کریں گے، 12ویں کی عصر تک۔
آپ قربانی کر سکتے ہیں 12ویں کی عصر تک۔ تو یہ آپ کا 3 دن ہو گیا، 10، 11، 12۔ ہاں، فقہائے کرام نے یہاں پر ایک بات وضاحت کے ساتھ بتائی ہے، بہار شریعت وغیرہ میں بھی اب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا، گاؤں وغیرہ میں جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہوتے ہیں، گاؤں قریہ ہیں، ان میں قربانی جو ہے صبح صادق کے بعد بھی ہو سکتی ہے، یعنی جب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، صبح صادق شروع ہوتا ہے، تو صبح صادق شروع ہونے کے بعد یعنی جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے بعد سے گاؤں دیہات وغیرہ میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ شہر وغیرہ میں قربانی نماز عید پڑھنے کے بعد ہی ادا کی جائے گی۔ ہاں، ایک بات یہاں پر اور وضاحت کر دوں کہ جیسے بڑے جانور میں اگر کوئی یہ چاہے کہ میں قربانی کا حصہ ڈال رہا ہوں اور اپنے بچے یا بچی کے عقیقے کا بھی حصہ ڈال لوں، تو حضرات قربانی والے جانور میں ساتھ میں عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے 4 حصے کیے قربانی کے، اور اگر کوئی یہ چاہے کہ بچے ہوئے 3 حصہ میں عقیقہ کا کر لوں تو بالکل کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اسی جانور میں آپ اپنے عقیقے کا حصہ کر لیں۔ عقیقہ سنت ہے، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ 7ویں دن نہیں کر پایا تو پھر کیا ہے، آپ 14ویں دن کر لیں، اور 14ویں دن بھی نہیں کر پائے تو 21ویں دن کر لیں۔ یہ 3 دن ہیں، 7، 14، 21، یہ سنت ہے۔ ان 3 دن میں نہیں کر پایا یعنی 7، 14، 21 میں، تو پھر زندگی میں جب اس کا حساب ہو اور جب وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس میں طریقہ یہی ہے کہ وہ جس دن اس کی پیدائش ہوئی بچے کی، تو اس کی پیدائش سے 1 دن پہلے اس کا عقیقہ کر دے۔ جیسے اتوار کے دن کسی کی پیدائش ہوئی تو پھر جب بھی وہ عقیقہ کرے فیوچر میں یا مستقبل میں، تو وہ سنیچر کے دن یعنی ہفتے کے دن اس کا عقیقہ کرے۔ اور عقیقہ کا میں نے حصہ تو آپ کو بتلا ہی دیا۔ اور حضرات معاملہ یہ ہے، مستحب طریقہ یہ ہے کہ اگر لڑکے کا عقیقہ کر رہے ہیں تو اس کی جانب سے 2 حصے کریں، لڑکی کا اگر عقیقہ کر رہے ہیں تو اس کی جانب سے 1 حصہ کریں۔ ایسے ہی اگر آپ بکرا وغیرہ بکری وغیرہ قربان کر رہے ہیں تو لڑکے کی طرف سے 2، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ کریں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی کے لیے بکری ہو، بکرا بھی ہو سکتا ہے لڑکی کے لیے، اور لڑکے کے نام سے بکری بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر کسی کا 2 حصے کرنے کا جو ہے قوت نہیں ہے، 2 حصے کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ 1 حصے کے ذریعے اپنے بچے کا عقیقہ کر لے، تو 1 حصے کے ذریعے بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ اگر 2 حصے کا آپ کی قوت نہیں ہے، 2 جانور قربان کرنے کی آپ کی قوت نہیں ہے، تو آپ 1 ہی بکرا یا بکری قربان کر سکتے ہیں اور 1 ہی بڑے جانور میں حصہ بھی کر سکتے ہیں، تب بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ وہ مستحب ہے لیکن واجب یا ضروری نہیں ہے کہ آپ قرضہ لے کے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر، یا آپ جو ہے کسی چیز کو بیچ کر کے پریشانی میں پڑ کر کے آپ 2 ہی حصے یا 2 جانور قربان کریں، تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔